ظالم مالکن نے مجھے رات بھر سونے نہیں دیا تھا۔ ہر صبح سورج کی پہلی کرن سے پہلے ہی مجھے جگا دیا جاتا اور گھر کے ہر کونے کی صفائی کا حکم ملتا۔ میرا وجود جیسے مشین بن گیا تھا، نہ رکنے والی مشین، جس کے پاس نہ آرام کا حق تھا اور نہ سکون کا۔ مالکن کی بے حسی کا عالم یہ تھا کہ وہ میرے تھکے ہوئے چہرے پر مسکراہٹ کی ایک جھلک بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ ان کا مقصد صرف اپنی زندگی کو آرام دہ بنانا تھا، چاہے اس کے لیے مجھے کتنی ہی تکلیف کیوں نہ اٹھانی پڑے۔ میری زندگی کا دائرہ ان کی ضرورتوں اور خواہشوں کے گرد گھومتا تھا اور میری ذات کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ ایک دن جب میری ہمت بالکل جواب دے چکی تھی، میں جامن کے درخت کے نیچے جا کر سو گئی۔ اس درخت کے نیچے سکون کی چادر تنی ہوئی تھی اور وہاں کی نرم زمین نے مجھے اپنی آغوش میں لے لیا۔ جیسے ہی میری آنکھیں بند ہوئیں، میرے اندر کی تھکن جیسے آہستہ آہستہ پگھلنے لگی۔ لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ اس درخت کے نیچے بیٹھا ایک جن زادہ میری خوبصورتی پر نظر جمائے ہوئے تھا۔ اس کی گہری آنکھیں میری تھکن بھری روح کو تسکین دینے کے لیے تیار تھیں۔ یہ درخت میرے لیے کسی پناہ گاہ سے کم نہیں تھا، ایک ایسا مقام جہاں میں اپنی زندگی کی مشکلات کو کچھ دیر کے لیے بھول سکتی تھی۔ لیکن اس درخت کے نیچے بیٹھا جن زادہ، جس کی طاقتور شخصیت میں ایک عجیب سا سحر تھا، وہ میری زندگی کے اس موڑ کا آغاز تھا جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ میرے لیے وہ ایک اجنبی تھا، ایک رہنما تھا، یا شاید کچھ اور، لیکن ابھی اس کا راز افشا نہیں ہوا تھا۔ یہ وقت تھا کہ میری کہانی ایک نئی راہ پر گامزن ہو۔ آج میرا نوکری پر پہلا دن تھا اور میرے دل میں ہلکی سی گھبراہٹ اور امید کی ملی جلی کیفیت تھی۔ اس بڑے سے گھر کی شان و شوکت نے میرے حواس پر قبضہ کر رکھا تھا اور میں ہر اس گوشے کو دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی جہاں مجھے اپنی ذمہ داریوں کو نبھانا تھا۔ یہ گھر میرے لیے اجنبی تھا اور اس کی وسعت میں میں خود کو بہت چھوٹا محسوس کر رہی تھی۔ میرے ذہن میں طرح طرح کے سوالات جنم لے رہے تھے کہ میں اس نئے ماحول میں کیسے خود کو ڈھالوں گی۔ صفائی کا کام کرتے کرتے میں نے ہال سے ہی شروعات کی، کیونکہ یہ وہ جگہ تھی جہاں سے سب کچھ نظر آتا تھا۔ میں نے اپنے کام میں پوری محنت اور دل جمی دکھائی، کیونکہ یہی میرا ذریعہ معاش تھا اور میں نہیں چاہتی تھی کہ پہلے دن ہی کسی قسم کی شکایت کا سامنا کرنا پڑے۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، میرے ہاتھ تھکن سے چور ہونے لگے اور میری انگلیاں دکھنے لگیں۔ اس وقت میں نے سوچا کہ کچھ لمحوں کے لیے آرام کر لوں تاکہ تازہ دم ہو کر کام جاری رکھ سکوں۔ میں سست روی سے صحن میں آئی اور وہاں لگے جامن کے درخت کے نیچے جا کر لیٹ گئی۔ درخت کی چھاؤں میں ایک عجیب سی ٹھنڈک اور سکون تھا جس نے میری تھکی ہوئی روح کو جیسے ایک لمحے کے لیے پناہ دی۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور خود کو چند لمحوں کے لیے دنیا کی ہر فکر سے آزاد کر لیا۔ لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ میری یہ 2 گھڑی کا آرام میرے لیے امتحان بن جائے گا۔ مجھے محسوس ہوا جیسے وہاں ایک نامعلوم سی موجودگی ہے، کوئی ایسا جو میری حالت کو دیکھ رہا ہے۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور آنکھیں کھولنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ جامن کے اس درخت کے نیچے بیٹھا جن زادہ میری زندگی کا ایک نیا باب شروع کرنے والا تھا، جس کی موجودگی میری قسمت کے راستے کو ایک انجان موڑ پر لے جانے والی تھی۔ اس لمحے مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ کچھ چیزیں ہماری زندگیوں میں بلا وجہ نہیں آتی، بلکہ ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ ہم پر آشکار ہوتی ہے۔ میرا نام عالیہ ہے، میری عمر 22 سال ہے۔ میرا تعلق نہایت غریب گھرانے سے ہے۔ میں نے صرف میٹرک تک ہی تعلیم حاصل کی تھی۔ گھر کے حالات نہایت خراب تھے۔ آج پھر ابا کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ میں صحن میں جھاڑو دے رہی تھی، بار بار نظریں اٹھا کر ان کی طرف دیکھتی کہ اللہ خیر کرے، ان کی صحت ٹھیک ہو جائے۔ ابا کی سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھیں اور ان کی آنکھوں میں تکلیف کی جھلک صاف نظر آ رہی تھی۔ میرے دل میں عجیب سی بے چینی تھی، جیسے کچھ غلط ہونے والا ہو۔ تبھی گڈو بھاگتا ہوا میرے پاس آیا۔ باجی باجی، میرے پیٹ میں بھوک سے مروڑ اٹھ رہے ہیں، کچھ کھانے کو دے دو۔ گڈو میرا چھوٹا بھائی تھا جس کی عمر محض 8 سال تھی، اور اس کی بھوک نے میرے دل کو مٹھی میں لے لیا۔ اس کی آنکھوں میں معصومیت کے ساتھ بھوک کی شدت تھی۔
जो मेरी बेबसी को और बढ़ा रही थी। मैं जल्दी से बावर्ची खाने की तरफ बढ़ी और बर्तनों की तरफ देखा, मगर सारे ही डब्बे खाली थे। घर में इस वक्त खाने को एक निवाला भी मौजूद नहीं था और ये जानकर मेरा दिल बैठ सा गया। मेरी आंखों के सामने गुड्डू का भूख से बिलबिलाता चेहरा था और मेरी निगाहें अब्बा की तरफ भी बार बार उठ रही थीं, जो अपनी बीमारी की शिद्दत से निढाल पड़े थे। अब्बा की तबीयत खराब होने के साथ साथ हमारे घर की माली हालत भी दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। दवाओं के अखराजात और रोज़मर्रा की ज़रूरियात पूरी करना मेरे लिए अकेले मुश्किल हो चुका था। महल्ले वाले भी अपनी जगह मजबूर थे और हमें कहीं से कोई मदद मिलने की उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी। मेरी माँ का चेहरा मेरी आंखों के सामने था, जो हमेशा अपने बच्चों के लिए फ़िक्रमंद रहती थी, लेकिन इन हालात में उसकी अपनी आंखों में बेबसी और अफसुर्दगी थी। मेरे दिल में एक तूफान बरपा था। मैंने खुद को मजबूत करने की कोशिश की, क्योंकि ये वक्त हिम्मत हारने का नहीं था। मुझे कुछ करना था, किसी तरह अपने ख़ानदान को इस मुश्किल वक्त से निकालना था। मैंने अल्लाह से दुआ की कि वो हमारी मदद करे और हमें इस कठिन इम्तिहान में सुरखरू करे। और उस वक्त मेरे दिल में उम्मीद की एक किरण भी थी कि शायद हमारी मुश्किलात के बाद कोई बेहतरी का रास्ता निकल आए। ये सोचकर मैंने अपनी हिम्मत को जमा किया और ख़ुद से अहद किया कि मैं अपने अब्बा और गुड्डू को इस मुसीबत से ज़रूर निकालूंगी। तभी मैं कमरे में आई और अपने बक्से को हिलाकर उसमें से पैसे तलाश करने लगी। मुझे ये तो पहले से अंदाज़ा था कि ये डब्बा बिल्कुल खाली है, लेकिन दिल में उम्मीद की एक हल्की सी किरण बाकी थी कि शायद कुछ न कुछ इसमें से निकल आएगा। मेरी सांसें थमी हुई थीं और दिल की धड़कन तेज़ हो रही थी, जैसे किसी मोज़े का इंतज़ार हो, मगर बक्से की खाली गूंज ने मेरी उम्मीदों को तोड़ दिया। अचानक मेरी नज़र कमरे में सामने टंगे शीशे पर गई। अपना चेहरा देखकर दिल में अफसोस होने लगा। मेरी माँ हमेशा कहा करती थी कि मेरे चेहरे पर परियों जैसी खूबसूरती है, सुनहरी आंखें, सुनहरे बाल और इतनी सफ़ेद रंगत के चांद भी शर्मा जाए। मेरे हुस्न की कहानियाँ तो जैसे ज़बान ज़दाम थी, मगर ये खूबसूरती मेरे किसी काम ना आई थी। गुर्बत का दलदल मेरे हुस्न को निगल रहा था और मैं बेबस खड़ी थी, इस हुस्न की हकीकत से नावाकिफ़ कि ये मेरी किस्मत को बदलने की ताकत नहीं रखता। मेरी ज़िंदगी में खुशियों की कमी और मुश्किलात की फरावानी ने मेरे दिल को छलनी कर रखा था। मेरी खूबसूरती किसी राजकुमारी की तरह लगती थी, लेकिन मेरी ज़िंदगी किसी कठिन कहानी का हिस्सा थी, जहां ख्वाब हकीकत बनने से पहले ही बिखर जाते थे। मैं अक्सर सोचती थी कि अगर मेरे पास दौलत होती तो शायद मेरी खूबसूरती की कदरदानी होती, मगर गुर्बत ने मेरी तमाम सलाहियतों और ख्वाहिशों को जकड़ रखा था। ये एहसास मेरे दिल में एक अजीब सी करवाहट पैदा कर रहा था कि दुनिया मेरे हुस्न को देखती है, मगर मेरी रूह की चुभन को कोई नहीं समझता। मेरे पास सोने के ख्वाब थे, मगर हकीकत में हाथ खाली थे। यही सोचते हुए मैंने अपने आप को मजबूत किया, क्योंकि मुझे पता था कि खूबसूरती किसी का मुकद्दर नहीं बदल सकती। हिम्मत और कोशिश ही हैं जो तकदीर को नया रुख देती हैं। मुझे खुद पर यकीन था कि एक दिन ये खूबसूरती किसी के काम ना आए, लेकिन मेरी मेहनत ज़रूर मेरी ज़िंदगी बदल देगी। अब्बा का रंग थोड़ा पक्का सा था और उनकी शख्सियत में एक ख़ास वजाहत थी, लेकिन मैं बिल्कुल अपनी माँ पर गई थी। माँ अक्सर बताया करती थी कि वो भी अपनी जवानी में बेतहाशा हुस्न से माला माल थी और उनकी आंखों में वही चमक थी जो अब मेरी आंखों में नजर आती थी। वो जब अपनी जवानी की कहानियां सुनाती तो उनकी आंखों में एक खुशगवार चमक पैदा हो जाती, जैसे वो अपनी जवानी को दोबारा जी रही हों। उनके पास बेशुमार किस्से थे, जैसे कि कैसे गांव की हर लड़की उनके हुस्न की तारीफें करती और कैसे उनकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक हुआ करते थे। मेरी माँ का हुस्न उनके दिल की सादगी और पाकीज़गी का अक्कास था। उनकी बातों से मैं हमेशा ये महसूस करती थी कि उनके हुस्न के साथ साथ उनका दिल भी बहुत बड़ा था। उनकी खूबसूरती सिर्फ ज़ाहिरी नहीं थी, बल्कि उनकी शख्सियत का हिस्सा थी, जो उन्हें दूसरों से मुमताज़ बनाती थी। उन्होंने मुझे यही सिखाया था कि हुस्न का असल मकसद दिल को खूबसूरत बनाना होता है। माँ कहती थी कि हुस्न की असल मीरास वो होती है जो हम दूसरों के दिलों में छोड़ जाएं, और ये बात हमेशा मेरे दिल में घर कर जाती थी। मेरे अंदर अपनी माँ की शख्सियत की झलक भी थी
اور میں اسی وجہ سے اکثر خود کو خوش قسمت محسوس کرتی تھی کہ میرے پاس ماں کی دعاؤں اور محبت کی دولت ہے جو کسی بھی ظاہری خوبصورتی سے کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ ان کی یہ باتیں میرے لیے ہمیشہ باعث فخر رہیں، لیکن ان کے حسن کی وراثت نے میرے لیے کئی مرتبہ پریشانی بھی کھڑی کی۔ دنیا کی نظروں نے اکثر میرے دل کو زخمی کیا کیونکہ وہ صرف میرے لیے ظاہری حسن کو دیکھتی تھی، میری اصل شخصیت کو نہیں۔ اس لیے میں نے ہمیشہ کوشش کی کہ اپنی ماں کی طرح دل کو بھی خوبصورت بنا سکوں، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ دنیا کی نظریں جلد یا بدیر اس حسن کو بھول جائیں گی، لیکن دل کی خوبصورتی کبھی مدھم نہیں ہوتی۔ ماں کی وراثت میرے لیے صرف حسن نہیں تھی، بلکہ یہ ایک مکمل زندگی کا سبق تھی جسے میں ہر دن سیکھتی اور اپنی زندگی میں اپناتی تھی۔ ماں نے لوگوں کے گھروں میں کام کر کر کے اپنی ساری عمر گزاری تھی۔ ابا تو شروع سے ہی بیمار رہتے تھے اور ماں کی محنت ہی ہمارا سہارا تھی، لیکن اب ماں بھی بخار سے تپ رہی تھی اور ان میں اتنی سکت نہیں بچی تھی کہ وہ آج حویلی پر کام کرنے کے لیے جا سکیں۔ ان کی حالت دیکھ کر میرا دل بہت بوجھل تھا اور مجھے بے چینی نے گھیر رکھا تھا کہ اب کیا ہوگا۔ گھر میں کھانے کے لالے پڑے ہوئے تھے اور میرے علاوہ میرا ایک چھوٹا بھائی گڈو بھی تھا جو ابھی کمانے کے لائق نہیں تھا۔ میں اسے پڑھانا چاہتی تھی تاکہ وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکے اور ہمارے والدین کا سہارا بن سکے، لیکن اس کے لیے ابھی کافی وقت لگنا تھا اور حالات نے ہمیں مجبور کر دیا تھا کہ ہم دن بدن غربت کی دلدل میں دھنستے جا رہے تھے۔ مجبوری کے تحت میں نے اپنے اندر کے تمام خوف کو پس پش ڈال کر گھر سے باہر قدم نکالا، اپنی چادر کے پلو سے اپنے منہ کو چھپایا کیونکہ میں جوان اور خوبصورت تھی اور مجھے ہمیشہ یہ فکر رہتی تھی کہ کہیں میری وجہ سے میرے ماں باپ کی عزت پر کوئی حرف نہ آ جائے۔ ہمارا محلہ غریب ضرور تھا، لیکن سب عزت دار لوگ تھے جو اپنی عزت اور وقار کو اپنی سب سے بڑی دولت سمجھتے تھے۔ تبھی خالہ رضیہ میرے سامنے سے گزری۔ ان کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح ہمدردی اور شفقت تھی۔ انہوں نے میرے پریشان چہرے کو دیکھ کر پوچھا، کیا ہوا عالیہ، یہاں کیوں کھڑی ہے پریشان صورت لیے؟ ان کی شفقت بھری آواز نے میرے دل کو کچھ سکون دیا اور میں نے ان سے کہا، خالہ، اماں بخار سے تپ رہی ہیں اور میرے پاس ایک پیسہ نہیں ہے کہ ان کے لیے دوائی خرید سکوں۔ ابا الگ بیمار ہیں اور گڈو کا بھوک سے برا حال ہے۔ آپ ہی کوئی مشورہ دیں کہ میں کیا کروں؟ خالہ رضیہ نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور پھر کہنے لگی، شام کو تجھے میں حویلی لے چلوں گی۔ میں تو پہلے ہی تجھے سمجھاتی تھی کہ اپنی ماں کو گھر بٹھا، اور اب تو جوان ہے، تیری ہڈیوں میں طاقت ہے، تو ہی اپنے گھر کے لیے کما۔ ان کی باتوں میں حقیقت تھی اور یہ میرے لیے ایک نیا راستہ کھولنے کا اشارہ تھا۔ میں جانتی تھی کہ خالہ رضیہ کی باتیں ہمارے حالات کی حقیقت کو بیان کر رہی ہیں، اور شاید یہ وقت تھا کہ میں اپنی ماں کی جگہ لے کر اپنے خاندان کی ذمہ داری سنبھالوں۔ خالہ رضیہ کی باتوں نے مجھے ہمت دی کہ میں اپنی خوبصورتی اور جوانی کو اپنی اور اپنے خاندان کی بہتری کے لیے استعمال کروں، کیونکہ ہمیں صرف اپنی محنت اور ہمت سے ہی اس غربت کے جال سے نکلنا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ یہ راستہ آسان نہیں ہوگا، لیکن میں نے دل میں یہ عزم کر لیا تھا کہ میں اپنے والدین اور بھائی کے لیے اپنی تمام تر کوششیں بروئے کار لاؤں گی۔ شام کے وقت میں صحن میں ادھر سے ادھر ٹہل کر بے صبری سے خالہ رضیہ کا انتظار کرنے لگی کہ کب وہ آئیں اور مجھے کام پر لے جائیں۔ میری انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں اور خالہ نے دروازہ بجایا۔ میں نے بے ساختہ بھاگ کر دروازہ کھولا۔ میں پہلے سے ہی تیار کھڑی تھی۔ خالہ نے مجھے اپنے ساتھ لیا اور اپنی مالکن کے پاس اس بڑی سی کوٹھی میں لے گئی۔ کوٹھی کا دروازہ کھلتے ہی میری آنکھوں کے سامنے ایک نیا ہی جہان آ گیا تھا۔ ہر چیز قیمتی اور نفیس نظر آ رہی تھی۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی ایسی جگہ نہیں دیکھی تھی جہاں ہر طرف شاندار آرائش اور خوبصورتی بکھری ہوئی تھی۔ مالکن نے جب میرا حسن اور رنگ و روپ دیکھا تو حیران رہ گئی۔ ان کی نظریں میرے چہرے پر جم سی گئیں اور وہ کہنے لگیں، بیٹی تو بہت خوبصورت ہے، میرے تین جوان بیٹے ہیں، میں تجھے اپنے گھر کی ملازمہ نہیں بنا سکتی۔ اسی وجہ سے تو میں نے رضیہ کو کام پر رکھا ہے، کیونکہ یہ ایک عمر رسیدہ خاتون ہے اور مجھے ان سے کوئی خطرہ نہیں۔ خالہ رضیہ نے یہ بات سن کر سر جھکا لیا، جیسے ان کے پاس کوئی جواب نہ ہو۔ میری امیدیں ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ خالہ رضیہ نے مجھ سے معذرت کی اور کہا،
اب تو گھر چلی جا، مجھے شام کے جھاڑو برتن کرنے ہیں، کل پھر دیکھ لیں گے کہ کہیں کام بنتا ہے یا نہیں، یا میری ایک بات مان، تو خود ہی ان کوٹھیوں کے دروازے بجا کر دیکھ، شاید تمہیں کہیں پر کام مل جائے۔ میرا دل مایوسی سے بھر گیا تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں میں آنسو چھپاتے ہوئے اس شاندار کوٹھی سے باہر قدم نکالے۔ میرا دل بری طرح سے ٹوٹ چکا تھا، کیونکہ یہاں آ کر یہ احساس ہوا کہ خوبصورتی کبھی کبھی رکاوٹ بن جاتی ہے، جبکہ میں صرف اپنے خاندان کی مدد کرنا چاہتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ گھر پر میرا چھوٹا بھائی اس وقت بھوک سے نڈھال ہو رہا ہوگا، اور میرے ماں باپ کو اس وقت دوائیوں کی سخت ضرورت ہے۔ ان کے چہروں کا تصور کرتے ہی میرے دل میں ایک نیا جوش آ گیا کہ مجھے ہمت نہیں ہارنی۔ اس ناکامی نے مجھے مایوس ضرور کیا تھا، لیکن میرے اندر کی آگ کو بجھنے نہیں دیا۔ میں نے خود کو سنبھالا اور یہ عہد کیا کہ اگرچہ آج کامیابی میرے قدموں میں نہیں آئی، لیکن میں کوشش جاری رکھوں گی۔ میں نے سوچا کہ اگر مجھے اپنے خاندان کی خاطر اس خوبصورتی کو پردے میں رکھ کر کام ڈھونڈنا پڑے تو یہ بھی کر گزروں گی۔ میرے لیے سب سے اہم بات یہ تھی کہ میرا خاندان خوش اور محفوظ رہے، اور میں اپنی محنت سے ان کی زندگیوں میں بہتری لا سکوں۔ اس سوچ کے ساتھ میں نے اگلے دن کی تیاری شروع کر دی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ جب تک ہمت ہے تب تک راہیں ضرور کھلتی ہیں۔ میں نا امیدی کے ساتھ گھر واپس پلٹ آئی، کیونکہ شام کا اندھیرا پھیلنے والا تھا اور مغرب کی اذانیں چاروں طرف گونج رہی تھیں۔ راستے میں میرے دل میں ایک انجانا سا خوف تھا، جیسے کوئی نادیدہ بوجھ میرے کندھوں پر سوار ہو۔ گھر آتے ہوئے میں سیدھا کریانے کی دکان پر چلی آئی۔ چچا سلیم ہمیشہ سے ہمارے محسن رہے تھے، مگر آج میری آنکھوں میں جھلکنے والی پریشانی دیکھ کر وہ بھی چپ تھے۔ میں نے عاجزی سے کہا، چچا خدا کے لیے مجھے تھوڑا سا راشن دے دیں، میں وعدہ کرتی ہوں کہ جیسے ہی کام ملے گا میں اگلا پچھلا سارا حساب چکا دوں گی۔ چچا نے ایک گہری نظر میرے چہرے پر ڈالی، جیسے میری حالت کو پرکھ رہے ہوں۔ میں نے فوراً اپنے چہرے کو پلو سے ڈھانپ لیا۔ شام کا وقت ہو رہا تھا اور انجانا سا خوف مجھے گھیرے ہوئے تھا۔ میں اس وقت گھر سے باہر تھی۔ اماں اکثر منع کرتی تھیں کہ مغرب کے بعد گھر سے باہر نہیں نکلتے، جوان لڑکیوں کے لیے یہ ٹھیک نہیں ہوتا، لیکن میں مجبور تھی۔ حالات نے مجھے اس مقام پر لا کھڑا کیا تھا جہاں اپنے خوف کو پیچھے چھوڑنا ہی واحد راستہ تھا۔ چچا نے مجھے تھوڑا سا راشن دے دیا اور میری آنکھوں میں شکر گزاری کے آنسو بھر آئے۔ میں خوشی خوشی گھر لے آئی اور کھانا بنا کر اماں ابا اور گڈو کو بھی دیا۔ گڈو بڑے سکون سے کھانا کھا رہا تھا، اور اسے اس طرح کھاتے دیکھ کر میرے دل میں ایک سکون کی لہر دوڑ گئی۔ اس کی معصوم مسکراہٹ میرے تمام دن کی تھکن کو دور کر رہی تھی اور میرے اندر امید کا ایک چراغ روشن کر رہی تھی۔ اب میں پریشان تھی کہ مجھے جلد از جلد کام ڈھونڈ کر اپنے گھر والوں کا سہارا بننا ہے۔ ماں کا بخار اب کافی حد تک کم ہو چکا تھا، لیکن ان کی آنکھوں میں ایک ماں کی محبت اور فکر کی جھلک صاف دکھائی دے رہی تھی۔ وہ مجھ سے کہنے لگی، عالیہ تیرے کام کا کیا بنا؟ میں نے اماں سے کہا، خالہ رضیہ نے امید دلائی ہے، کل میں پھر سے جاؤں گی اور کام تلاش کروں گی، آپ دعا کریں کہ میرا کام بن جائے۔ اماں کی آنکھوں میں ایک چمک آئی اور وہ کہنے لگی، تیرے باپ کی کھانسی کی دوائی ختم ہو گئی ہے، جیسے ہی تجھے کام ملے تو اسے دوائی دے دینا۔ ان کی آواز میں اپنے شوہر کے لیے محبت اور فکر کی جھلک تھی، جو اپنی بیماری کے باوجود ان کے دل سے کم نہیں ہو سکی تھی۔ اماں کو اس وقت اپنے بخار کی نہیں بلکہ ابا کی کھانسی کی دوائی کی فکر تھی، اور یہ بات میرے دل کو چھو گئی۔ میں نے اماں کو یقین دلایا، میں جلد از جلد اس گھر کے حالات بدلوں گی، آپ بس دعا کریں۔ ان کی دعاؤں میں جو سکون تھا وہ میری روح کو قوت بخشتا تھا۔ میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ جیسے بھی ہو اپنے پیاروں کے چہروں پر مسکراہٹیں لوٹاؤں گی۔ میرے دل میں یہ امید جاگ اٹھی تھی کہ ایک دن ضرور ایسا آئے گا جب ہماری زندگیوں میں خوشیوں کا سورج طلوع ہوگا۔ اس عزم کے ساتھ میں نے خود کو دوبارہ سنبھالا اور نئے دن کی تیاری شروع کر دی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ جب تک ہمت ہے تب تک راہیں ضرور کھلتی ہیں۔ اگلے دن میں نے خود ہی چادر اوڑھی اور خالہ رضیہ کے پاس آ گئی۔ ان کی بیٹی صحن میں جھاڑو دے رہی تھی۔ جب میں نے اس سے پوچھا کہ خالہ کہاں ہیں تو وہ کہنے لگیں کہ بی بی جی کا آدمی آیا تھا، ان کے گھر میں شاید کوئی فنکشن ہے، اس لیے اماں کو سویرے ہی نکلنا پڑا۔ یہ سن کر میری پریشانی بڑھ گئی۔ اب میں سوچ رہی تھی کہ کیا کروں،
کیونکہ خالہ رضیہ بھی اپنی طرف سے مجبور تھیں۔ میں نے کچھ دیر وہاں کھڑے رہنے کے بعد خود ہی فیصلہ کیا کہ کوٹھیوں کی طرف رخ کر کے کام تلاش کروں گی۔ میں نے اپنی چادر کو مضبوطی سے لپیٹ لیا اور کوٹھیوں کی طرف چل پڑی۔ میرے دل میں خوف اور امید کا عجیب سا امتزاج تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ کہاں جانا ہے اور کس جگہ پر کام مانگنا ہے، مگر کافی دور نکل آنے کے بعد ایک سفید اور عالی شان محل نما گھر دکھائی دیا۔ اس گھر کی شان و شوکت نے مجھے حیران کر دیا۔ میں نے سوچا کہ یہاں جا کر کام طلب کرتی ہوں۔ دروازے کے قریب جاتے ہی میں نے گہرا سانس لیا اور ہلکے ہاتھوں سے دستک دی۔ دروازہ کھلتے ہی ایک آدمی نے مجھے سر سے پیر تک عجیب نظروں سے دیکھا۔ میں نے جھجکتے ہوئے کہا، میں کام کی تلاش میں آئی ہوں۔ وہ کہنے لگا، بیگم صاحبہ اندر ہیں، آپ اندر چلی جائیں۔ اس کی بات سن کر میرے دل میں تھوڑی تسلی ہوئی۔ میں آہستہ آہستہ اندر کی طرف بڑھنے لگی۔ یہ اتنا خوبصورت محل نما گھر تھا جیسے کسی کہانی سے نکلا ہوا ہو۔ وسیع و عریض صحن میں قدم رکھتے ہی میری نظریں ایک لمبے چوڑے گھنے جامن کے درخت پر جا ٹھہریں۔ درخت کے اوپر جا بجا لٹکتے ہوئے جامن میرے دل کو لبھا رہے تھے۔ کچھ لمحوں کے لیے میں نے اپنی تمام تر پریشانیوں کو بھلا دیا اور اس خوبصورت ماحول میں کھو گئی۔ درخت کی ٹھنڈی چھاؤں اور اس کے سبز پتوں کے درمیان سے چمتی ہوئی دھوپ نے میرے دل کو تھوڑا سا سکون دیا۔ میں اس درخت کو پار کرتی ہوئی سیدھا اندر چلی آئی، جہاں بیگم صاحبہ کے کمرے کی طرف جانے والے راستے میں دالان کی دیواروں پر قدیم طرز کے فن پارے آویزاں تھے۔ ان فن پاروں نے مجھے حیرت میں ڈال دیا۔ ان میں سے کچھ تو ایسے لگ رہے تھے جیسے حقیقت میں زندہ ہوں۔ ان کی خوبصورتی نے میرے دل کو خوشی سے بھر دیا اور میرے قدم بے اختیار اس محل کی خوبصورتی میں کھو گئے۔ اب میرے دل میں ایک امید کی کرن جاگی تھی کہ شاید یہاں میرے کام کا کچھ بندوبست ہو سکے۔ میں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور بیگم صاحبہ سے ملنے کے لیے کمرے کی طرف قدم بڑھا دیے، دل میں یہ دعا کرتے ہوئے کہ آج کا دن میرے لیے کچھ بہتر ثابت ہو۔ میں نے جیسے ہی سامنے پڑی کرسی پر نگاہ ڈالی، وہاں ایک بہت باروب شخصیت کی مالک عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ ان کی آواز میں ایک خاص قسم کی کرختگی تھی جو ان کی شخصیت کے گہرے نقوش کو اور نمایاں کر رہی تھی۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے آہستہ آواز میں سلام کیا تو انہوں نے سر ہلا کر میرے سلام کا جواب دیا۔ وہ سیاہ رنگ کی ساڑی زیبتن کیے ہوئے تھیں جس پر گولڈن گوٹے کا خوبصورت کام کیا گیا تھا، جس نے ان کی شخصیت میں مزید جلال پیدا کر دیا تھا۔ میں نے دھیرے دھیرے اپنی مجبوریوں کا تذکرہ کیا اور بتایا کہ میں کام کی تلاش میں یہاں آئی ہوں۔ انہوں نے میرے حالات سن کر پوچھا، تمہیں کون کون سے کام آتے ہیں؟ میں نے جواب دیا، مجھے گھر کا ہر کام آتا ہے، کھانا پکانا، کپڑے دھونا، صفائی کرنا اور جو بھی آپ مجھ سے کروانا چاہیں۔ میں حالات کی ماری ہوئی ہوں اور مجھے پیسوں کی سخت ضرورت ہے۔ انہوں نے میری مجبوری کو بھانپتے ہوئے کہا، مجھے ایک کام والی کی ضرورت ہے مگر میں اسے مستقل یہاں پر رکھنا چاہتی ہوں۔ تمہارے گھر والوں کی زندگی سنور جائے گی اگر تم یہاں میری ملازمہ بن کر رہو۔ ان کی یہ بات سن کر مجھے حیرت کا جھٹکا لگا۔ میں دن رات یہاں کیسے رہ سکتی تھی؟ اگر میں یہاں رہتی تو میرے گھر والوں کا خیال کون رکھتا؟ مگر اس نوکری کو چھوڑنا میرے بس کی بات نہیں تھی کیونکہ پیسوں کی سخت ضرورت تھی۔ میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا کہ میں دن کے کچھ حصے میں گھر کا چکر لگا لیا کروں گی۔ میں نے فوراً ان کی پیشکش قبول کر لی تو انہوں نے خوشی سے مسکراتے ہوئے میرے سامنے کچھ نوٹ رکھ دیے اور کہا، یہ پیسے لے جاؤ، اپنے گھر والوں کی ضرورت کی چیزیں لے جاؤ اور شام سے کام پر آ جانا۔ ان پیسوں کو دیکھ کر میرا دل خوشی سے بھر گیا۔ میں نے فوراً راشن والے کا بل چکایا، مزید راشن اور دوائیاں لے کر گھر واپس آئی۔ اماں نے جب مجھے اتنا سارا سامان لاتے دیکھا تو وہ خوشی سے نہال ہو گئی اور پوچھنے لگی، بیٹی تمہیں کہیں کام مل گیا ہے؟ میں نے جواب دیا، جی اماں، ایک بہت ہی مہربان خاتون ہے جنہوں نے مجھے کام پر رکھ لیا ہے اور آدھی تنخواہ پہلے ہی دے دی ہے، مگر انہوں نے کہا ہے کہ مجھے رات کو بھی ان کے یہاں کام کرنا ہوگا۔ یہ سن کر اماں کے چہرے پر فکر کے سائے لہرائے اور انہوں نے کہا، عالیہ بیٹی، رات میں تم کیسے وہاں رک سکتی ہو؟ میں نے اماں کو سمجھاتے ہوئے کہا، اماں ہمیں اس وقت اس نوکری کی سخت ضرورت ہے، ہمیں اپنی مجبوریوں کو نظر انداز کرنا ہوگا، ہماری بھلائی اسی میں ہے کہ ہم اس موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ شام ڈھلتے ہی میں نے اس کوٹھی کا رخ کیا جہاں مجھے اپنی پہلی ملازمت کا آغاز کرنا تھا۔
जब मैं वहां पहुंची तो मालकन ने मुझसे कहा, तुम लाउंज की सफाई शुरू कर दो। मैंने फौरन एक बाल्टी उठाई, पानी भरकर लाउंज के फर्श को रगड़ रगड़ कर साफ करने लगी। सफाई के दौरान मेरी तमाम तर तवज्जो काम पर मरकूज थी, जैसे कि मैं अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी निभा रही हूँ। मालकन मेरी पुरजोशी देखकर बहुत खुश हुई और मुस्कुराते हुए कहने लगी, वाह आलिया, तुम्हें तो काम का बहुत तजुर्बा है। क्या तुमने पहले भी कहीं मुलाजमत की है? उनके सवाल पर मैंने कुछ झिझकते हुए जवाब दिया, नहीं मालकन, ये मेरी जिंदगी की पहली नौकरी है। मेरी बात सुनकर उनके चेहरे पर एक संजीदा मुस्कुराहट फैल गई, जिससे मुझे एहसास हुआ कि शायद वो मेरे हालात को समझ गई हैं। उन्होंने लाउंज की सफाई के बाद हुक्म दिया, अब तुमने किचन को भी अच्छी तरह साफ करना है। उनकी बात सुनते ही मैंने हाँ में सर हिला दिया और काम करने में जुट गई। सफाई करते करते वक्त का पता ही नहीं चला और रात के साए गहरे होने लगे। जब मैं किचन में पहुंची तो घड़ी पर निगाह डाली, रात के 12 बज रहे थे। किचन का हाल देखकर मेरी सांसें जैसे रुकने लगी। हर तरफ मिट्टी और गंदगी का ढेर था, जिसे देखकर मेरा जी मतलाने लगा। मैं हैरान थी कि जिस मालकन की ज़ाहरी शख्सियत इतनी पुरकशिश और नफासत से भरपूर थी, वो अपने किचन को इस कदर गंदा कैसे रख सकती हैं। दिल ही दिल में मैं उनके बारे में मुख्तलिफ ख्यालात सोचने लगी। किचन की दीवारें चिकनाई और धूल से भरी हुई थीं और बर्तनों का ढेर ऐसा लग रहा था जैसे महीनों से धोया ना गया हो। मैंने गहरी सांस ली और ख़ुद को संभालने की कोशिश की, क्योंकि ये किचन मेरे लिए एक इम्तिहान से कम ना था। दिल में अज़्म किए मैंने अपनी आस्तीनें चढ़ाईं और सफाई का आगाज़ कर दिया। मैंने सोचा कि अगर मैंने इस किचन को भी वैसे ही चमका दिया जैसे लाउंज को साफ किया था, तो मालकन यकीनी तौर पर मुझसे खुश होंगी। इस उम्मीद ने मुझे हौसला दिया और मैं अपने काम में डूब गई। सफाई करते हुए वक्त तेजी से गुजरने लगा और मैं ये सोचने लगी कि इस नौकरी से ना सिर्फ मेरा बल्कि मेरे घर वालों का भी भला होगा। जैसे जैसे मैं सफाई करती गई, मालकन की शख्सियत और उनके घर के इस गंदे किचन के दरमियान तजाद मुझे और भी उलझन में डाल रहा था। लेकिन मैंने सोचा कि शायद यही जिंदगी है, कुछ चीज़ें वैसी होती नहीं जैसी दिखाई देती हैं। फजर की अजानें होने को थीं और मेरी आंखों में नींद का नामो निशान तक नहीं था। रात भर का काम और मेहनत मेरे जिस्म को थकावट की इंतहा तक ले आया था। मालकन ने कल मुझे 10,000 रुपए तो दे दिए थे, जो मेरी मुश्किलात का कुछ हल ज़रूर थे, लेकिन उन्होंने मेरी मुकर्रर तनख्वाह के बारे में कोई बात नहीं की थी। ये ख्याल मुझे सारी रात सताता रहा कि मैंने इतनी मेहनत की है, लेकिन न जाने इसका क्या सिला मिले। मेरे हाथ मुसलसल काम करते करते शल हो चुके थे, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने पूरे किचन को इस तरह चमका दिया था जैसे ये अभी अभी बनाया गया हो। हर एक कोना, हर एक चीज़ मैंने अपनी जान लड़ाकर साफ की थी। मेरे दिल में जो पैसे कमाने की चाहत थी, वही चाहत मेरी मेहनत का बाइस बनी हुई थी। मैं जानती थी कि इन पैसों से ही मेरे घर का चूल्हा जलेगा और मेरी माँ और भाई की ज़रूरियात पूरी होंगी। जब मैंने अपना काम मुकम्मल कर लिया तो मेरे जिस्म ने मज़ीद मेहनत की गुंजाइश ना होने का ऐलान कर दिया। मैं थकी हुई निढाल हालत में बाहर लाउंज के एक सोफे पर निढाल होकर लेट गई। मेरे पाँव और कमर में दर्द की टीसें उठ रही थीं, लेकिन दिल को तसल्ली थी कि मैंने जो काम किया वो अपनी बेहतरीन सलाहियतों के मुताबिक किया। लेकिन ये सुकून ज़्यादा देर तक न रह सका। अचानक मैंने एक करख्तदार आवाज़ सुनी जो मेरी नींद में मुखिल हुई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो आवाज़ मालकन की थी, जो निहायत गुस्से में लग रही थी। मेरी आंखें फौरन खुल गईं और मैं हड़बड़ा कर उठ बैठी। मालकन ने मुझे घूरते हुए कहा, ये तुम क्या समझती हो? यहाँ काम करने आई हो या आराम करने? उनके लहजे की सख्ती मेरे दिल को चीरने लगी। मेरी नींद से बोझल आंखें उनकी जानिब देख रही थीं, लेकिन मैं कुछ बोलने की हिम्मत ना कर पाई। मेरे जहन में हज़ारों सवाल गर्दिश करने लगे कि क्या ये मेरी मेहनत का सिला है? क्या मेरी ज़िंदगी अब इसी तरह की बेकदरी में गुजरेगी? मैंने आहिस्तगी से उनसे कहा, मालकन, मैंने सारी रात किचन की सफाई की है, बस थोड़ी देर के लिए आराम करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन उन्होंने मेरी बात सुनने के बजाय मुझे दोबारा काम पर लगा दिया। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि इस मुलाजमत में ना सिर्फ जिस्मानी बल्कि जहनी आजमाइश भी मेरी मुंतज़िर है। मैंने अपने अंदर के दर्द को छुपाया और दोबारा काम में लग गई।
क्योंकि मैं जानती थी कि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मेरी माँ मेरी मुंतज़िर थी और मुझे उनकी खातिर हर कीमत पर यह काम जारी रखना था। मैं फ़ौरन उठ खड़ी हुई जब मालकन ने मुझसे कहा, जाओ गेट पर से मुलाजिम को बुला कर लाओ। मैंने तेज़ी से बाहर का रुख किया और गेट पर खड़े मुलाजिम को मालकन का पैगाम पहुंचाया। वो जल्दी जल्दी दौड़ता हुआ वापस आया और मालकन ने उससे कहा, अब मैंने काम के लिए ये लड़की रख ली है, अब हमें अपना काम दोबारा शुरू करना होगा। मैं खामोशी से उनकी बातें सुन रही थी, कुछ न समझी कि आखिर वो किस काम की बात कर रही हैं। जब मालकन ने मुलाजिम को बावर्ची खाने की तरफ भेजा और कहा कि तुम्हें दोपहर के खाने की तैयारी करनी है, तो मैंने सोचा कि शायद ये खाना सिर्फ मालकन के लिए तैयार हो रहा होगा। लेकिन मैं बिल्कुल नहीं जानती थी कि मुझे इस दिन कुछ अजीब और गैर मुतवक्को चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। जैसे ही मैं बावर्ची खाने की तरफ बढ़ी, मेरी आंखों के सामने दो आदमी नमूदार हुए जो काले लिबास में मलबूस थे और बड़ी बड़ी देगें लेकर आए थे। उन्होंने वो देगें बावर्ची खाने के बड़े चूल्हों पर रखी और फिर मुझे मुखातिब करते हुए कहा, इन देगों में गोश्त पकाना है। मैं हैरान परेशान खड़ी थी क्योंकि मैंने सोचा था कि शायद आज मालकन कोई सदका खैरात करने का इरादा रखती हैं जो इतना सारा गोश्त पकवा रही हैं। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं जब मैंने देखा कि उन आदमियों ने बड़ी मिकदार में गोश्त मेरे सामने रखा और साथ ही कुछ मसाले भी रख दिए जो मैंने उनसे फहरिस्त बनाकर मंगवाए थे। ये सब देखकर मेरे दिल में घबराहट की एक लहर दौड़ गई कि कैसे मुमकिन है कि मैं दोपहर तक ये 4 देगें तैयार कर सकूं, जबकि अभी सुबह का वक्त ही था। मेरे दिमाग में मुख्तलिफ ख्यालात जन्म लेने लगे, लेकिन जैसे ही मालकन दोबारा मेरे पास आई और अपनी करख्तदार आवाज़ में कहा, लड़की जल्दी जल्दी काम निपटाओ, हमें वक्त पर यह काम देना है। मैंने हिम्मत करके पूछा, मालकन क्या आप ये खाना गरीबों में बांटेंगी? लेकिन मेरे इस मासूमाना सवाल पर उन्होंने गुस्से भरी निगाहों से मेरी तरफ देखा और कहा, तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम मुझसे सवाल जवाब करो। जो काम तुम्हें बताया गया है बस उसी पर तवज्जो दो। मालकन के सख्त लहजे ने मेरे दिल को धड़का दिया। मेरी जबान बंद हो गई और मैं चुपचाप अपने काम में लग गई। लेकिन मेरे दिमाग में अजीबो गरीब ख्यालात आने लगे कि आखिर इतनी बड़ी मिकदार में गोश्त किस लिए पकाया जा रहा है। अगर ये खैरात नहीं है तो फिर क्या है? मैंने सोचा कि शायद ये कोई बड़ा मौका हो या कोई बड़ी दावत, लेकिन मालकन के रवैये ने मेरी जहनी उलझनें और बढ़ा दी। मेरी निगाहें उन 4 देगों पर थीं जिन्हें वक्त पर तैयार करना था। मैंने किचन में मौजूद तमाम चीज़ों को जमा किया और काम शुरू कर दिया, लेकिन मेरे दिल में यह सवाल उभरता रहा कि आखिर इस सब के पीछे क्या राज छुपा है। 5 घंटों की मुसलसल मुशक्क़त के बाद आखिरकार मैंने वो सारा गोश्त तैयार कर लिया था। बावर्ची खाने में तेज़ी से काम करते हुए मैंने कभी वक्त की परवाह नहीं की, लेकिन जब गोश्त का आखिरी देग भी चूल्हे से उतारा तो मेरी टांगें कांपने लगी। पूरा घर लजीज सालन की खुशबू से महक रहा था, जैसे किसी बड़ी दावत का एहतमाम हो। मैंने हाथों को कपड़े से साफ किया और मालकन के कमरे की तरफ चल पड़ी। जब उनको जाकर बताया कि खाना तैयार है तो उनकी आंखों में अजीब सी मुस्कुराहट उभरी। मैं थकन से चूर हो चुकी थी, सारी रात किचन साफ करती रही थी और अब ये देगें बनाकर मेरी हालत गैर होने लगी थी। मालकन ने मेरी हालत का एक लम्हे के लिए भी ख्याल ना किया और कहा, जाओ अब थोड़ा आराम कर लो। जैसे ही मैं वापस जाने लगी, मालकन ने अपने पर्स से 10,000 रुपए निकालकर मेरी तरफ बढ़ाए। ये देखकर मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। अभी कल ही तो उन्होंने मुझे 10,000 रुपए दिए थे और आज फिर 10,000। मेरी थकन जैसे लम्हे भर में गायब हो गई और खुशी से मेरी आंखें चमक उठी। मैंने मालकन का शुक्रिया अदा किया और पैसे जल्दी से अपने दुपट्टे में बांध लिए, मगर इस खुशी के साथ मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी भी थी। मैं सोचने लगी कि इतनी बड़ी रकम देने का मतलब क्या है? क्या ये मालकन मुझे खुश करने की कोशिश कर रही हैं या फिर इस सब के पीछे कोई और राज है? मैं जब सोफे पर जाकर बैठ गई तो सारा दिन की मुशक्क़त मेरे जिस्म पर हावी होने लगी। मैंने अपने आप को तसल्ली दी कि शायद मालकन का दिल बड़ा है, लेकिन अंदर ही अंदर मेरे दिल में एक बेनाम सा खौफ भी पैदा होने लगा था। ये सब कुछ मामूल से हटकर था। रात को किचन साफ करना, फिर सुबह सवेरे 4 बड़ी देगें तैयार करना और उसके बाद ये भारी रकम हासिल करना। मेरे दिमाग में कई सवालात जन्म लेने लगे।
یہ رقم دیگیں تیار کرنے کی وجہ سے تھی یا پھر ان کی نظر میں میری کوئی اور اہمیت بن چکی تھی؟ شاید میں صرف خوشی میں بہک رہی تھی، لیکن ان پیسوں کی خوشبو اور ان کی رازدارانہ مسکراہٹ مجھے کسی بڑی گتھی میں الجھا رہی تھی۔ جب میں نے مالکن سے اجازت لی اور ان سے کہا کہ میں یہ پیسے گھر دے کر آتی ہوں، تو ان کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، جیسے انہیں اس بات سے کوئی فرق نہ پڑتا ہو۔ میں حیران رہ گئی جب باہر جاتے ہوئے میں نے کچھ آدمیوں کو دیکھا جو بڑی بڑی دیگیں جامن کے درخت کے نیچے رکھتے جا رہے تھے۔ ان کی حرکات اور لباس کچھ عجیب و غریب تھے، جیسے کسی مخصوص رسم کی تیاری ہو رہی ہو۔ مالکن کی آنکھوں میں ایک انجانا سا خوف تیرنے لگا تھا، جیسے انہیں ڈر ہو کہ کہیں میں ان دیگوں کا راز نہ جان لوں۔ انہوں نے مجھے جلدی جانے کا کہا، لیکن میرے دل میں ایک بے چینی سی پیدا ہونے لگی تھی۔ میں تیز تیز قدموں سے چلتی ہوئی اپنے گھر پہنچی۔ ماں کو جیسے ہی پیسے تھمائے، انہوں نے خوشی سے میرے ماتھے پر بوسہ دیا۔ ماں کو تو اندازہ بھی نہیں تھا کہ میں نے کتنی محنت اور مشقت کر کے یہ 10,000 روپے کمائے ہیں۔ ان پیسوں سے میں نے سب سے پہلے گڈو کا اسکول میں داخلہ کروا دیا۔ یہ میرے لیے سب سے بڑی خوشی تھی کہ میرا بھائی اب تعلیم حاصل کر سکے گا۔ ابا کی دوا بھی لے آئی تھی اور ماں کی حالت بھی اب کچھ بہتر ہونے لگی تھی۔ ماں اب گھر کے کام کاج میں دوبارہ شامل ہو گئی تھی، جس سے میرا دل بھی ہلکا ہو گیا تھا کہ گھر کی ذمہ داریوں میں اب تھوڑی راحت ملے گی۔ میں نے کچھ دیر آرام کیا تو مغرب کی اذانیں ہونے لگیں۔ ماں نے جلدی سے مجھے جگایا اور کہا، عالیہ، حویلی پر جانے کا وقت ہو گیا ہے، جلدی کرو، کب تک سوتی رہو گی؟ ماں کو یہ نہیں معلوم تھا کہ میں ایک گھڑی بھی آرام نہیں کر سکی تھی۔ ساری رات اور دن کی محنت نے مجھے تھکا دیا تھا۔ میں فوراً اٹھی، نہا دھو کر بڑی سی چادر اوڑھی اور پھر سے حویلی کی طرف چل دی۔ جب میں حویلی میں داخل ہوئی تو وہاں عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ وہ آدمی اب وہاں موجود نہیں تھے۔ میں نے ہال میں اپنی شال اتار کر رکھی تو میڈم صاحبہ کی آواز آئی، جلدی جلدی صفائی کا کام شروع کرو۔ میں نے فوراً جھاڑو اٹھایا اور فرش پر پھیلی ہوئی کالک کو صاف کرنا شروع کیا، جو شاید دیگوں کے نیچے جلنے والے چولہوں کی وجہ سے لگی ہوئی تھی۔ بہت مشقت کے بعد رات کے 12 بجے تک میں نے سارا لاؤنج صاف کر لیا۔ ہر چیز چمک رہی تھی، جیسے حویلی کو دوبارہ نیا بنا دیا ہو۔ صفائی کے بعد مالکن نے مجھ سے کہا، اب جاؤ، کچن بھی ویسے ہی صاف کرو جیسے کل کیا تھا۔ جب میں کچن میں داخل ہوئی تو وہاں کا منظر دیکھ کر میرا دل بیٹھنے لگا۔ ہر طرف سامان بکھرا ہوا تھا، جیسے کسی نے جان بوجھ کر یہ حالت کی ہو۔ میں سوچ میں پڑ گئی کہ یہ کام کیسے ختم ہوگا، مگر میں نے خود کو سنبھالا اور مسالوں کے ڈھکن ٹھیک سے لگا کر ہر چیز کو اپنے حساب سے ترتیب دینا شروع کیا۔ پھر میں نے وہ خالی دیگیں بھی دھونا شروع کی جو اب تک استعمال ہو چکی تھیں۔ یہاں کے پتیلے اور برتن اتنے بڑے اور بھاری تھے کہ انہیں صاف کرتے کرتے میرے ہاتھ دکھنے لگے تھے۔ میں تھکن سے چور تھی، لیکن دل میں کچھ عجیب سا خوف اور بے چینی بھی تھی۔ رات کے وقت اس کچن میں تنہا کام کرتے ہوئے میرے ذہن میں بار بار ان آدمیوں کی پراسرار حرکتیں آ رہی تھیں، اور مالکن کا سرد رویہ مجھے الجھا رہا تھا۔ میرے ہاتھ کام کرتے رہے، مگر دماغ سوالات کی بھول بھلیوں میں گم تھا۔ کیا یہ سب کچھ معمول کے مطابق تھا، یا اس حویلی میں کچھ ایسا ہو رہا تھا جو میری نظروں سے اچھل تھا؟ فجر کی اذانیں ہونے والی تھیں جب میں نے اپنا کام ختم کیا۔ تھکن سے چور میں نے منہ ہاتھ دھوئے اور حویلی سے باہر نکل آئی۔ باہر کی ٹھنڈی ہوا نے مجھے کچھ راحت بخشی، جیسے میرے جسم و جان کی ساری تھکاوٹ کو بہا لے جانے کا وعدہ کر رہی ہو۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور قدم جامن کے درخت کی طرف بڑھا دیے۔ یہ وہی درخت تھا جہاں گزشتہ رات وہ پراسرار دیگیں رکھی گئی تھیں۔ میرے دل میں تجسس بڑھتا جا رہا تھا کہ آخر ان دیگوں کو یہاں کیوں رکھا گیا تھا۔ میں درخت کے نیچے جا کر کھڑی ہو گئی اور اس کے سائے میں چھپی ہوئی خاموشی کو محسوس کرنے لگی۔ درخت کی ٹہنیاں ہلکی ہلکی ہوا میں جھوم رہی تھیں، اور اس کی پرانی سخت لکڑی کے تنے کو چھوتے ہوئے مجھے ایک عجیب سا احساس ہوا، جیسے اس میں کوئی صدیوں پرانی کہانی چھپی ہو۔ میں زمین پر بیٹھ کر درخت کے تنے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اور ایک گہرا سکون محسوس کرنے لگی۔ تھکن اور سکون کے اس امتزاج نے میری پلکوں کو بوجھل کر دیا، اور میں نہ جانے کب نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ مجھے اس بات کا بالکل احساس نہیں تھا کہ میری آنکھوں پر نیند کا پردہ گرتے ہی کوئی انجانی اور پراسرار آنکھیں مجھے گھور رہی تھیں، وہ آنکھیں جن کا تعلق اس دنیا سے نہیں تھا۔ میں اس بات سے بے خبر تھی
کہ اس درخت کے سائے میں صرف انسانوں کا ہی نہیں بلکہ جنات کا بھی بسیرا ہے۔ یہ درخت ایک زمانے سے پراسرار قوتوں کا مسکن رہا تھا، اور اس کے تنے کے اندر کچھ ایسی ہستیاں مقیم تھیں جو کسی عام انسان کی نظر سے پوشیدہ تھیں۔ میرے ارد گرد کی فضا میں کچھ غیر مرئی حرکات ہونے لگی، جیسے ہوا میں کچھ سرگوشیاں گونج رہی ہوں۔ میں نیند میں ہونے کے باوجود ان عجیب و غریب حرکتوں کو محسوس کر رہی تھی، مگر میری آنکھیں نہیں کھل رہی تھیں۔ درخت کی پرانی شاخوں کے درمیان سے کچھ سائے جھانک رہے تھے۔ میری نیند بظاہر پرسکون تھی، مگر اندر ہی اندر مجھے جیسے کوئی خطرے کا احساس ہو رہا تھا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ درخت نہ صرف ماضی کی کہانیاں سمیٹے ہوئے ہے، بلکہ اس میں چھپی طاقتیں میرے مستقبل کی سمت کو بھی بدلنے والی تھیں۔ جب مجھے یہ احساس ہوا کہ میرے چہرے پر بکھرے بال کوئی اپنے نرم ہاتھوں سے ہٹا رہا ہے تو میری آنکھیں جھٹ سے کھل گئیں۔ ایک لمحے کے لیے تو میری چیخ نکلنے والی تھی، لیکن اس نے جلدی سے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ اس کی آنکھیں بہت گہری اور کالی تھیں، اور اس کی رنگت سرخ و سفید، جیسے وہ کسی اور ہی دنیا کا باسی ہو۔ اس کے چہرے پر ہلکی ہلکی داڑھی تھی جو اس کے حسن کو اور بڑھا رہی تھی۔ ایسا خوبصورت چہرہ میں نے آج تک اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تھا، جیسے وہ کسی خواب سے نکلا ہو یا پھر کسی قدیم داستان کا شہزادہ ہو۔ وہ میرے حیرت زدہ چہرے کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا، گھبراؤ نہیں، میں تمہیں کوئی نقصان پہنچانے نہیں آیا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سا سکون اور دلکشی تھی جس نے میرے دل کو کچھ لمحوں کے لیے بے فکر کر دیا۔ جب تم اس درخت کے نیچے بیٹھی تھی تو میرا دل تم پر آ گیا۔ تم وہی لڑکی ہو نا جس نے آج ہمارے قبیلے کے لیے کھانا تیار کیا تھا؟ اس کا ہاتھ ابھی بھی میرے ہونٹوں پر تھا، لیکن اس کی نرمی اور سنجیدگی نے مجھے اس بات پر آمادہ کیا کہ میں سر ہلا کر اس کی بات کا جواب دوں۔ وہ مسکرایا اور کہنے لگا، تمہارے ہاتھوں میں تو جادو ہے۔ ہمارے سردار کو تمہارے ہاتھ کا کھانا بہت پسند آیا ہے، اور انہوں نے تمہیں ایک بڑی رقم دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ کیا تم جانتی ہو کہ ہم کئی 100 سال سے اس حویلی میں رہائش پذیر ہیں؟ اس گھر کی مالکن ہمیں اسی طرح کے کھانے بنوا کر کھلاتی ہے، مگر آج تک ہم نے ایسا ذائقہ نہیں چکھا جیسا تمہارے ہاتھوں میں ہے۔ ہم نے اس عورت کو مالا مال کر دیا ہے۔ ہم ہر روز اسے ایک بھاری رقم ادا کرتے ہیں، اور یہ اس میں سے گوشت پکا کر ہمیں دیتی ہے اور باقی رقم خود رکھتی ہے۔ جن زادے کی باتوں نے مجھے حیران کر دیا تھا۔ میں جیسے کسی خواب میں تھی، اور ہر لفظ میرے لیے نیا اور ناقابل یقین تھا۔ میرے دل میں طرح طرح کے خیالات جنم لینے لگے۔ یہ کیسی دنیا ہے جس کا مجھے علم تک نہیں تھا؟ کیا واقعی یہ حویلی ایک پراسرار دنیا کا دروازہ ہے جہاں جنات بستے ہیں اور ایک عجیب و غریب سودا چل رہا ہے؟ میں پھٹی پھٹی نظروں سے اس جنزادے کو دیکھے جا رہی تھی۔ میرے ذہن میں بے شمار سوالات اٹھ رہے تھے، مگر الفاظ میرے لبوں پر آ کر رک جاتے تھے۔ وہ جنزادہ جیسے میری سوچوں کو بھانپ گیا، کہنے لگا، یہ سب تمہارے لیے نیا ہے مگر یہ حقیقت ہے۔ ہم صدیوں سے اس حویلی کے مکین ہیں، اور تمہاری آمد نے ہماری دنیا میں ایک نئی خوشبو بھر دی ہے۔ تمہاری محنت کا صلہ تمہیں ضرور ملے گا، اور اگر تم چاہو تو ہم تمہیں اپنی دنیا کے اور بھی راز بتا سکتے ہیں۔ اس کی باتوں میں اتنا سچائی کا احساس تھا کہ میں کچھ دیر کے لیے اپنے تمام خدشات بھول گئی، مگر میرے اندر ایک عجیب سی کشمکش تھی۔ کیا یہ سب حقیقت ہے؟ کیا واقعی میں جنات کی اس دنیا میں شامل ہو چکی ہوں؟ میرے دل میں خوف بھی تھا اور تجسس بھی کہ یہ سب کیسے ممکن ہے۔ اس لمحے میرے ذہن میں ایک سوال ابھرا، کیا یہ جنزادہ میرے لیے خطرہ بن سکتا ہے، یا پھر وہ واقعی میرے لیے نیکی کا پیغام لے کر آیا ہے؟ میری زندگی ایک عجیب موڑ پر آ چکی تھی، جہاں حقیقت اور خواب کی سرحدیں مٹتی جا رہی تھیں۔ پھر وہ مجھ سے کہنے لگا، اب تمہیں یہاں کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں روزانہ گاڑی پر آ کر تمہیں اپنے گھر سے اٹھاؤں گا، اور تمہیں بس ہمارے لیے 4 دینگیں بنا کر دینی ہوں گی۔ اس کے بدلے ہم تمہیں ایک معقول رقم ادا کریں گے تاکہ تمہیں اس حویلی میں کام کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ اس کی بات نے میرے دل میں خوشی کی لہر دوڑا دی۔ آخر کار میں نے اپنی زندگی کی مشکلات سے نکلنے کا راستہ پا لیا تھا۔ کچھ عرصے تک میں اس کے لیے کام کرتی رہی۔ وہ ہر روز مجھے وقت پر لے کر جاتا اور واپس چھوڑ دیتا، اور ہمیشہ میرے کام کی تعریف کرتا۔ جلد ہی اس نے میرے والدین سے میرا رشتہ مانگ لیا اور مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ مجھے ہمیشہ رانی بنا کر رکھے گا، اور میری ذمہ داری صرف کھانا تیار کرنے کی ہوگی۔
میرے والدین نے اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں کیا، بلکہ خوشی خوشی میری شادی کی تیاریاں کرنے لگے۔ یوں میں ایک جنزادے کے ساتھ رخصت ہو گئی۔ شادی کے بعد میری زندگی میں سکون اور خوشحالی آ گئی۔ وہ جب بھی مجھے اپنے والدین سے ملوانے کے لیے لاتا تو گاڑی بھر کر میرے گھر والوں کے لیے پھل اور قیمتی تحائف لاتا، جنہیں دیکھ کر میرا دل خوشی سے بھر جاتا۔ اس نئے سفر میں میں نے جنات کی دنیا کی اور بھی کئی حیرت انگیز باتیں جانی۔ ہر بار جب میں ان کے لیے کھانا تیار کرتی تو ان کے قبیلے والے میری محنت کا دل کھول کر معاوضہ دیتے۔ میں ان پیسوں کو اپنے گھر والوں کے پاس بھیجتی رہی، جس سے میرے گھر کے حالات دن بدن بہتر ہوتے گئے۔ میری ماں جو پہلے بیمار اور کمزور تھیں، اب اچھی خوراک اور دوا کی بدولت صحت مند ہو چکی تھیں۔ میرے والد بھی خوش تھے کہ ان کی بیٹی کی زندگی سنور گئی ہے۔ میرے دل میں کبھی کبھی یہ خیال آتا کہ میں ایک عام انسان تھی اور اب جنات کی دنیا میں رانی بن کر زندگی گزار رہی ہوں۔ یہ سب کچھ ایک خواب کی طرح تھا، لیکن یہ خواب سچ ہو چکا تھا۔ میری زندگی کے تمام غم اور مشکلات ختم ہو چکے تھے اور میں اب ایک ایسی دنیا میں خوشحال اور مطمئن زندگی گزار رہی تھی جہاں میرے ہر خواب کی تعبیر موجود تھی۔